یہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے جو معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، یہ صرف ہیں کہ قربت حاصل کرنا ہے، جبکہ میں جب دعا کر رہا ہوں یا وہ جو نابینا دعا کر رہا ہے، یا میں کرتے کے حوالے سے جب دعا کر رہا ہوں، یا اعمال کے حوالے سے بخاری شریف میں جو پتھر سے رکھنے کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ ہیں جو کہ اپنے اعمال کی، اس میں تو قربت حاصل نہیں کر رہا نا میں. سوال ختم ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء نے بڑی سیر اصل گفتگو کی. سب سے پہلے میں ایک چیز کی جو مولانا عبدالقیوم صاحب نے شروع کی، اللہ کا جو اسم پاک ہے اسماء الحسنی میں، اس میں ایک نام ہے محمود، اور میرے حضور کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دونوں کے اگر معنی میں لغت کے حوالے سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے دیکھیں تو کیا معنی ہے. محمود اور تعریف کیا گیا، محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت حمد ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تعریف ہو وہ محمود. اچھا اب مقام محمود پہ میں آ رہا ہوں. اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب تسبیح کرتا ہے تیرے اللہ کی. یعنی آدم تسبیح کرے اللہ کی، جناب نوح تسبیح کرے اللہ کی، جناب یحییٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ائمہ، سارے معصوم، سارے غیر معصوم، تمام انسان تسبیح چلیں پریں تسبیح کس کی کریں؟ اللہ کی. تعریف کس کی کریں؟ اللہ کی. اب جس کی کل کائنات تعریف کرے اسے تو محمود کہتے ہیں، اور جس پہ محمود درود بھیجے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو دعا ہے کہ مقام محمود، اس سے مراد یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ پہنچے اور قاری صاحب فرما رہے اس سے آگے یہ مقام ہے، مکان نہیں. مکان نہیں ہے. لفظوں کی ذرا باریکی پہ غور کیجیے گا. یہ مقام ہے، مقام محمود، مکان محمود نہیں. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے حبیب بروز حشر میں آپ کو مقام محمود دوں گا، جو محمود کا مقام ہے. ہائے غور فرمائے، جو محمود کا مقام ہے. بڑی اچھی طرح سے سن رہا ہوں سر. جو محمود کا مقام ہے یہ مکان نہیں ہے. یعنی یہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے، یہ قرہ نہیں ہے، یہ عرش نہیں ہے، یہ سدرہ نہیں ہے، یہ منتہا سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ مقام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ تو شفائے کائنات ہے نا، وہ تو شفاعت کرنے والے پوری کائنات کے. اب ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقام محمود کی ہے، مکان محمود کی نہیں. کیا بات. ایک بات. دوسری بات، اب آتے ہیں توسل کی طرف. میں وقفہ لے لوں، واپس آؤں، پھر آپ کو موقع دیتا ہوں آپ اس بات کو جاری رکھیں. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے جو ذہن میں بات رکھنی ہے نا، علامہ صاحب کی بات سنتے وہ صرف یہ رکھنی ہے کہ مکان میں، مکان اور مقام میں بہت بڑا فرق ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکان اور مقام فرق کیا ہے. آپ دوسری بات فرما رہے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. اب آتے ہیں وسیلہ. جہاں وسیلہ سے مراد قرب ہے، علماء نے بالکل صحیح اس کی تشریح فرمائی، اللہ کی قرب. اور جہاں اس کا ایک اور بھی ہے توسل. توسل ہے، وصل ہے. وصل جسے کہتے ہیں واو سواد لا، یہ بھی قربت. ہاں یہ وصل سے بھی وسیلہ ہے اور توسل ہے. ایک تے والا ہے، ایک واو سواد والا ہے. تے والا جو ہے وہ اردو میں ہے اور باقی وصل جو ہے، یعنی وسیلہ جو ہے یہ ایک وصل ہے اپنے اللہ سے. اب دیکھیں توحید پہ سب سے بڑا جو سورہ ہے، میرا مراد اختلافی بات نہیں، علمی بات ہے. جو سورہ توحید پہ سب سے بڑا سورہ ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور اگر ہم سورہ اخلاص کو ذرا اخلاص سے پڑھے تو ہمیں وسیلہ سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حبیب آپ کہہ دیجئے کل، یہاں کل سے مراد ہے کہہ دو. ایک کاف والا کل ہے، اس سے مراد ہے تمام. یہ کاف والا کل ہے جس سے مراد ہے کہہ دو. حبیب آپ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. یہ توصیف باری تعالیٰ ہے، یہ صفت توحید ہے کہ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے نہ کسی کو پیدا. اللہ نے اپنا تعارف کروایا، لیکن کس کے وسیلے سے؟ حبیب آپ کہہ دو. اب میرا اللہ تو
खुद कह सकते कहा है मेरा अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो रसूल अल्लाह के भी पाक अल्लाह है, वो खुद भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ तवस्सुल इख्तियार किया मेरे रसूल का कि हबीब आप कह दीजिए। बहुत सी आयतें, मिसाल के तौर पर सूरह रात में अल्लाह ने शाह फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, हबीब आप कह दीजिए तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो काफ़ी है जो कुल्ले किताब का आलिम है, हबीब आप कह दीजिए। जैसे कि कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा सूरह शूरा में, हबीब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। यानी अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से उम्मत से बात मैं कर इस रहा है। जुमले को ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब में लेकर अपनी बात मैं उम्मत बात तक ये कहना पहुंचा चाहता हूँ कि रहे हैं। अल्लाह के सबसे प्यारे हसीन कुर्ब का नाम ज़ाते रसूल है। क्या इसे जुमला मैं क्या इस है। तरह से कहूँ, नमाज रोजा हज ज़कात इससे इनकार नहीं है, वो मुसलमान नहीं जो नमाज का इनकार करे। अल्लाह का सबसे अल्लाह हसीन कुर्ब के जो है वो सबसे मोहम्मद हसीन है। कुर्ब का सुभान नाम अल्लाह। मेरा रसूल।